بارش کی تیز آواز میں اس کی چیخوں کی آوازیں کہیں دب گئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ مزید کچھ دن اس اندھیرے کمرے میں رہی تو یقیناً اندھی ہو جائے گی۔ چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے، کون ہو تم؟ مقابل نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا، بس اس کے منہ میں نوالے ڈالتا جا رہا تھا۔ اب اس میں مزید سکت نہیں تھی کچھ بھی برداشت کرنے کی۔ وہ کئی دنوں سے زیادتی کا نشانہ بن رہی تھی۔ اس کا وجود لاغر ہو چکا تھا۔ ایک صبح ملک ہاؤس پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی جب زرتاشا کا نڈھال وجود ملک ہاؤس کے باہر پڑا ہوا تھا۔ چھوٹے صاحب غضب ہو گیا۔ باہر کیا ہوا؟ باہر کچھ بولو تو صحیح۔ وہ جو ناشتہ کرنے کے لیے میز پر بیٹھا ہوا تھا اپنے ملازم کی آواز پر بھاگتا ہوا باہر آیا تو سامنے زرتاشا کو دیکھ دنگ رہ گیا۔ اس کے وجود پر موجود نشان اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو گہرے سانس لے رہی تھی۔ میزان صرف یہی لفظ بار بار دہرا رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، آپ کی بہن کوما میں چلی گئی۔ اس کو اندر لے جاتے ہی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا اور جو ڈاکٹر نے خبر دی وہ ملک ہاؤس پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے ایک عہد کر گیا تھا۔ تیز ہوا کی خوفناک آواز پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور خود کو چھڑوانے کے لیے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا جبکہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ اس نے قہر برساتی نگاہ اپنے سامنے بیٹھے حیدر ملک پر ڈالی تھی جو ہر چیز سے بے نیاز سگار کے کش لگا رہا تھا اور گاہے بگاہے اس پر نظر بھی ڈال لیتا۔ آج حیدر ملک کی آنکھوں میں جنون تھا اور ایک ایسا سکون بھی۔ اس کی آنکھیں فتح کی خوشی سے چمک رہی تھی جو مہوش کو بہت بری لگ رہی تھی۔ سگریٹ ختم کرتے ہی وہ اپنی جگہ پر بیٹھے مہوش کو دیکھ رہا تھا۔ میری جان کو درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ مہوش کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا۔ مہوش نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ واپس اپنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، کھڑی تھک جاؤ گی میری جان۔ مہوش کو حیدر ملک سے آج حقیقت میں نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے کھڑی تھی اور اب واقعی تھک چکی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھنے ہی لگی تھی جب حیدر ملک کی آواز پر اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ فرش پر بیٹھنے کا نہیں کہا، یہاں میری تھائی پر بیٹھو۔ حیدر ملک نے سگار کا کش کھینچتے کہا تو مہوش نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو حیدر ملک۔ تم میرے وجود کو تو حاصل کر لو گے لیکن میرے دل میں کبھی اپنی جگہ نہیں بنا پاؤ گے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ زبردستی کر کے سب کچھ حاصل کر لو گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ رشتے زبردستی نہیں بنتے۔ آج سوچ کر مجھے تم سے گھن آتی ہے کہ تم میرے بھائی کے بہترین دوست رہ چکے ہو۔ ہاں لیکن اب دیکھو نا، تمہارے بھائی سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے میرا تمہارے ساتھ۔ شوہر ہوں میں تمہارا، زبردستی کا شوہر۔ نہیں مانتی میں اس رشتے کو، سمجھے تم؟ پہلے زبردستی نکاح اور اب زبردستی کرو گے؟ وہ نفرت سے کہتی حیدر کو مزید سلگا چکی تھی۔ نکاح کے بعد زبردستی نہیں ہوتی جانم، وہ ایک آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ تم خود اپنی خوشی سے میرے پہلو میں آؤ گی، یہ ہمیشہ تمہاری خوش فہمی ہی رہے گی۔ سوچ لو، ایک دن آئے گا جب تم مجھ سے دور بھی نہیں جا پاؤ گی اور نہ میرے بغیر ایک دن گزار پاؤ گی۔ مہوش نے حقارت سے چہرہ موڑا تھا۔ نہ جانے کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی۔ میزان اپنی بہن کو ڈھونڈو، کوئی نام نہیں لے گا اس بدبخت کا۔ اس گھر میں مر گئی ہے وہ ہمارے لیے۔ ابا کیا ہو گیا آپ کو؟ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی اور آپ ہیں کہ… میزان نے سر جھٹکا تھا۔ تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، میں تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں کروں گی۔ تمہیں کرنا ہوگا ورنہ میں تمہارے بھائی کو مار دوں گا۔ اپنے بھائی کے نام پر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ یہ دیکھ حیدر ملک سرشاری سے مسکراتے اس کو اپنی گود میں بٹھا گیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا وہ اس کے بھائی کا بیسٹ فرینڈ تھا اور صرف ایک چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے اسے اغوا کر گیا تھا۔ ویسے مہوش کے ہاتھ کھولے تو وہ زخمی ہو چکی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا کہ مت ضد کرو ضد، خاموشی سے کرسی پر بیٹھی رہو اور خاموشی سے نکاح کر لو، لیکن نہیں، تمہیں تو کتھک ڈھانس کر کے ہی نکاح کرنا تھا نا۔ اس کا چہرہ پکڑے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور وہ اپنے زخمی ہاتھوں کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ ہی اپنے برباد ہونے کا سوگ منا لینا۔ رات کافی ہو چکی ہے، مجھے میرا حق چاہیے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا۔ ابھی وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتے اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ گھر جانا چاہتی ہو نا؟ مہوش نے آنسو بھری نگاہوں سے
حیدر کی طرف دیکھا تھا۔ آج رات میرا حق دو، کل صبح میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ اتنا کہتے وہ اس کے سنے بغیر اس پر جھکتا چلا گیا اور وہ ساری رات اس پر شدتیں لٹاتا رہا اور وہ تکلیف سے آنسو بہاتی رہی۔ حیدر کا چھونا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ لیٹے حیدر پر ڈالی اور کچھ لمحات اس کی آنکھوں کے پردوں سے گزرے۔ وہ دھوپ میں اپنے بال سکھا رہی تھی جب حیدر گھر آیا۔ نظر اچانک ملی تو مہوش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس نے جھٹ سے دیوار کی اوٹ میں ہو کر حیدر کو دیکھا تھا جو اپنی جان سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ مہوش حیدر پر نظر ڈالے بس یہی سوچتی رہی کہ کیا اس کا بھی دل ایسے ہی دھڑکا ہوگا، اور نہیں تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ وہ خود بھی اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حیدر کچھ ہی دیر کے لیے آیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے پھر سے چھپ کر اس کو دیکھنا چاہا، لیکن جاتے جاتے حیدر نے ایک نگاہ محسوس بھی اس پر نہ ڈالی تھی۔ بے سخت مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا تھی۔ مہوش تمہاری آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں بھائی، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ اور پھر وہ سب سے نظریں چراتی کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے بھی لاچار تھی۔ دو آنسو حیدر کو چہرہ دیکھتے ہوئے اور حیدر کو پہلی مرتبہ دیکھ کر آنسو بہانے والا قصہ یاد کر کے اس کی گال پر بہہ گئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن اب کی مرتبہ یہ آنسو حیدر کو کھو دینے کے ڈر سے نہیں تھے، بلکہ اس وقت اپنی حالت پر اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آرام فرما لیا ہو تو اٹھ جاؤ، مجھے اپنے گھر بھی واپس جانا ہے، میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتا۔ سن رہی ہو؟ اٹھ جاؤ۔ مہوش کی آنکھ لگے بھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حیدر نے اسے اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی بے خیالی میں حیدر کو غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ کچی نیند سے اٹھا دینا اور پھر ساری رات کی تھکاوٹ، وہ ابھی بھی نیند میں تھی، اسی لیے کچھ بھی بولے بغیر حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مہارانی اب اٹھ گئی ہو تو میری شکل مت دیکھو، اپنے گھر جانے کی تیاری کرو، مجھے فارم ہاؤس لاک کر کے اپنے گھر جانا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ زیادہ وہ آنکھیں پھاڑے حیدر کو دیکھنے لگی۔ میں گھر جا سکتی ہوں؟ بالکل جا سکتی ہوں، یہاں پہ رکھ کر میں نے تمہارا اچار تھوڑی نہ ڈالنا ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے میری نظروں کے سامنے سے اپنی شکل گم کر لو اور کوشش کرنا کہ میرے سامنے دوبارہ مت آؤ۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بے دردی سے صاف کرتی ہوئی اٹھی تھی اور حیدر کے ساتھ فارم ہاؤس سے نکل کے چلی گئی۔ وہ سارا راستہ چپ رہی جیسے بولنے کی ہمت ہی ختم ہو گئی ہو، اور اس نے ایک نگاہ حیدر کے چہرے پر ڈالی جہاں کوئی ملال نہیں تھا، کوئی افسوس نہیں تھا۔ کیا انہیں ذرا برابر بھی برا نہیں لگ رہا تھا؟ انہوں نے ایک چھوٹی سی لڑائی پر، جس کا مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ کس بات پر ہوئی تھی، میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اپنے دوست کی بہن کے ساتھ۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ایک سوال کر سکتی ہوں آپ سے؟ دل میں کھلبلی مچی تو الفاظ زبان تک آ ہی گئے۔ ہاں بولو، دو ٹوک الفاظ میں اجازت دی گئی تھی۔ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ آپ کی کیا دشمنی تھی؟ آپ کی لڑائی تو میرے بھائی سے ہوئی تھی نا؟ مجھ سے تو نہیں، پھر سزا مجھے کیوں دی گئی؟ اپنے بھائی سے جا کر پوچھنا، اس نے بھی کسی بے گناہ کو ایسی ہی سزا دی ہے، وہ بھی ایسی ہی تڑپی۔ شکر ادا کرو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ تمہارے بھائی نے جو کیا اس کے بعد دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کا چہرہ نوچ لوں، لیکن میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھی اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اسے اس جگہ تکلیف دوں گا جہاں اسے میری تکلیف کا احساس ہو۔ کیا کیا ہے میرے بھائی نے؟ آپ ایک مرتبہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ اس بات کا جواب تمہارا بھائی ہی تمہیں دے گا۔ پوچھنا اس سے سرتاشا کون تھی۔ یار سوری، سمجھنے کی کوشش کرو، میں آج تم سے ملاقات نہیں کر سکتا، مجھے گھر پر کچھ ضروری کام ہے۔ پھر ہم کل یونیورسٹی میں مل رہے ہیں نا؟ ارے یار تم رونا تو بند کرو، ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کون سی ضروری بات کرنی ہے زری؟ اچھا خاموش ہو جاؤ، میں کوشش کروں گا، اگر مجھے وقت مل گیا تو میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں فون رکھتا ہوں۔ ارے بھائی یہ زری کون ہے؟ مہوش جو میزان کے کمرے کے باہر اسے اپنا ابا کا پیغام دینے آئی تھی، لیکن اپنے بھائی کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ بھائی بولے نا، کون ہے زری؟ مہوش کتنی دفعہ سمجھایا، بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے۔ آپ مجھ سے 10 سال بڑے کیا ہو گئے، اب آپ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے؟ بہن ہے آپ کی چھوٹی، اور چھوٹی بہنیں تو دوست ہوتی ہیں۔ اب بتائیں نا کون ہے یہ لڑکی؟ آپ پسند کرتے ہیں اسے کیا؟ یہ میری بھابھی بنے گی؟ مہوش نے آگے پیچھے بہت سے سوالات کیے تھے۔ اپنی بہن کی بات پر وہ مونچھوں میں مسکرانے لگا۔
وقت آنے پر سب بتا دوں گا. ابھی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کرو گی. ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو بھابھی کے بارے میں نہیں بتاؤں گی. تبھی میزان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی تھی. پوچھو گی نا اپنے بھائی سے کہ زرتاشا کون تھی؟ حیدر نے تجسس کے مارے مہوش سے سوال کیا تھا. وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی اچانک ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے. اب اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کی زندگی اب ایک پہیلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھے. وہ بت بنی بیٹھی رہی. اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے. اس کے دل میں عجیب سے خیالات جنم لینے لگے. تبھی اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی. اس نے چونکتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا. یہ اس کا گھر تھا، لیکن رات سے وہ گھر سے غائب تھی. کیا جواب دیتی کسی کو؟ آپ نہیں آئیں گے ساتھ؟ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا. نہیں، تم تنہا جاؤ گی. سب مجھ سے سوال کر کر کے میرا جینا مشکل کر دیں گے، تو تم جواب دیتی جانا. ایک بات رٹ لو اور وہی سب سے کہتی رہنا. وہ اتنے سکون سے ہر بات کہہ رہا تھا جیسے اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا ہی نہیں. حیدر، سب میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے تبھی تو میرا بدلہ پورا ہوگا. میں تو چاہتا ہوں کہ سب تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں، تبھی تو مجھے سکون کا سانس آئے گا. یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کون شوہر اپنی بیوی کے کردار پر یوں کسی کی اٹھی انگلی برداشت کرتا ہے؟ خاموش رہو. تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی کہ تم میرے آگے بولو. ابھی اور اسی وقت اترو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. سنائی نہیں دیا؟ میں مر جاؤں گی تو مر جاؤ میری بلا سے. میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میری شکل مت دیکھو ابھی اور اترو. وہ چلایا تھا. مہوش کے ہوش اڑے تھے. وہ جلدی سے اترتی گھر کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی. آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے. ایک نظر امید بھری حیدر پر ڈالی کہ شاید وہ اسے واپس بلا لے اور اسے کہے کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گی اور میں تم سے دور نہیں رہ سکتا. لیکن حیدر نے تو جیسے اسے اللہ واسطے کا بیر ڈال لیا تھا. حیدر نے ایک مرتبہ بھی مہوش کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. وہ گاڑی زن سے بھگاتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا. مہوش کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا. دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. اس نے گہرا سانس لیا. آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے صاف کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. میزان، باہر دیکھو کون ہے. ہر دستک پر لگتا ہے تمہاری بہن ہوگی. اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے مہوش کو کھڑا دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا. سوجی ہوئی آنکھیں، بری حالت. مہوش، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میزان فکر مندی سے آگے بڑھا تھا، لیکن مہوش نے 2 قدم پیچھے لیے. مجھے ہاتھ مت لگائیے گا. کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ کے ساتھ. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھائی ہوں میں تمہارا. اور تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اچھا، سب باتیں چھوڑو، جلدی سے اندر آؤ. اماں تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. ایک دفعہ انہیں اپنا دیدار کروا دو تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں. وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی. سامنے ہی صفیہ بیگم سر جھکائے کوئی سبزی بنا رہی تھی. اماں دیکھو تو کون آیا ہے؟ میزان پر جوش انداز میں کہتا ہوا آگے بڑھا. صفیہ بیگم نے سر سیدھا کیا تھا. سامنے کھڑی مہوش کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی. مہوش میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ مہوش کا بھی صبر اب جواب دے چکا تھا، اسی لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بھاگتی ہوئی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ گئی تھی. اماں، آپ کی بیٹی برباد ہو گئی. اماں، آپ کی بیٹی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اور وہ بھی صرف آپ کے بیٹی کی وجہ سے، میزان بھائی کی وجہ سے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری وجہ سے؟ میری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ زرتاشا کون تھی؟ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ زرتاشا کون. اب آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں کہ کون تھی وہ. تم زرتاشا کو کیسے جانتی ہو؟ زرتاشا کا یہاں پر کیا ذکر ہے؟ میری بربادی کی وجہ آپ ہیں. آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اگر زرتاشا سے آپ محبت کرتے تھے تو اسے کیوں چھوڑا؟ کیا کیا اس کے ساتھ جو اس کا بھائی میرے ذریعے آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا؟ ایسا کیا کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ کہ حیدر نے میری زندگی برباد کر دی؟ بولیں بھائی، چپ کیوں ہے؟ میں نے زرتاشا سے صرف محبت کی تھی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. تو پھر اس کے بھائی نے مجھے کس بات کی سزا دی؟ جب میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میزان سے پوچھنا زرتاشا کے بارے میں، وہ تمہیں بہت اچھے سے بیان کرے گا. میرا یقین کرو، میرا خدا جانتا ہے میں نے زرتاشا کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. میں اس سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا محبت کرتا تھا. یونیورسٹی کے وقت میں ہم دونوں پوری یونیورسٹی میں مشہور تھے. میں نے تو سوچ بھی لیا تھا کہ جیسے ہی میری یونیورسٹی ختم ہوگی میں گھر میں اپنی شادی کی بات کروں گا.
لیکن ایک روز مجھے زرتاشا کا فون آیا. وہ بہت رو رہی تھی. جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ ابھی مجھ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ چچا کے بیٹے کی شادی میں مصروف تھے، اسی لیے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی. کچھ دن میں یونیورسٹی بھی نہ جا سکا، لیکن جس دن یونیورسٹی گیا اس دن معلوم ہوا کہ زرتاشا پچھلے 2 دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی. ہماری کلاس میں ایک لڑکا سلیمان پڑھتا تھا. وہ زرتاشا کو بہت پسند کرتا تھا. جس دن سے زرتاشا نہیں آ رہی تھی اس دن سے سلیمان بھی غائب تھا. زرتاشا اکثر مجھے سلیمان کا نام لے کر چھیڑتی تھی کہ اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو وہ سلیمان سے شادی کر لے گی. میرے دماغ میں بس زرتاشا کے وہی جملے گھوم رہے تھے. میں نے اسے کئی مرتبہ فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا. لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب حیدر میرے پاس آیا. وہ مجھ سے زرتاشا کے بارے میں پوچھ رہا تھا. اس روز مجھے اندازہ ہوا تھا کہ زرتاشا حیدر سے ہمارے بارے میں بات کر چکی ہے. حیدر کو شک تھا کہ میں نے زرتاشا کو چھپا کر رکھا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا. لیکن اسے میری بات پر یقین نہیں آیا اور کہا کہ جب میں نے زرتاشا کو منع کر دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اس کی شادی نہیں کر سکتا تو تم نے اسے مجھ سے دور کر دیا. حیدر کے الفاظ سن کر میں نے بے یقینی سے حیدر کی طرف دیکھا تھا. شاید 2 دن پہلے اس کا روتے ہوئے فون اسی لیے آیا تھا. میں محض یہ سوچ کر رہ گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود زرتاشا کو لے کر بہت پریشان ہو گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حیدر کو کس طرح سے تسلی دوں. حیدر میری بات کا یقین کرو، میں نہیں جانتا زرتاشا کہاں پر ہے. یہ وقت بحث اور مباحثے کا نہیں. ہمیں مل کر زرتاشا کو تلاش کرنا ہوگا. نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی. پہلے اسے بھگا کر لے گئے، اب میرے سامنے ناٹک کر رہے ہو. میں نے بہت کوشش کی کہ حیدر مجھ پر بھروسہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسے لگا کہ میں نے محبت کر کے اسے دھوکہ دیا ہے. تبھی تم بھی باہر آئیں اور ہم دونوں کی لڑائی ہوتی دیکھ کر تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم دونوں لڑ کیوں رہے ہیں. مہوش کو وہ دن یاد آیا تھا جب حیدر نے انتہائی نفرت سے اس کو دیکھا تھا. حیدر کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی. اسے لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھے گی. وہ اس روز اندر تک ٹوٹ گئی تھی، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی. نہ جانے ابھی ان دونوں میں کیا چل رہا تھا جو وہ دونوں اتنا غصے میں تھے. مہوش میزان کے کہنے پر خاموشی سے اندر آ گئی تھی. حیدر کو میں بالکل پسند نہیں تھا اپنی بہن کے لیے، کیونکہ وہ اس کی لاڈلی بہن تھی اور امیر بھی تھی. میں مڈل کلاس تھا. ہماری محبت کے درمیان میری غربت آ گئی تھی. وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی میزان کی بات پر ہوش میں آئی تھی. اس روز کے بعد سے میں نے کئی مرتبہ زرتاشا سے اور حیدر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں کا فون بند جاتا تھا. اتنا تو میں جان گیا تھا کہ حیدر نے مجھے بلاک کر دیا تھا، لیکن پریشانی زرتاشا کی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی. اس کے بعد حیدر اور میرے درمیان سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ تم غائب ہو گئی. حیدر کو لگتا ہے کہ زرتاشا کی غیر موجودگی کی وجہ میں ہوں. بس اسی غلط فہمی میں اس نے تم سے بدلہ لینے کے لیے کوشش کی. اگر زرتاشا کو آپ نے نہیں اٹھایا تو وہ کہاں گئی؟ مہوش نے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو صاف کر کے پوچھا تھا. تو کہاں گئی؟ مہوش نے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو صاف کر کے پوچھا تھا. میں نہیں جانتا. انہیں اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تھا. وہ بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا تھا. خاموشی سے اس کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے. آنکھوں سے آنسو بہے تو اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے. آج میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. اب تم جب ٹھیک ہو جاؤ گی نا تو دیکھنا تم اپنے بھائی پر فخر کرو گی. اوکے؟ اس نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. مشین پر لائنیں تیزی سے چلنے لگیں. حیدر ایک دم حیران ہوا تو اسے لگا کہ زرتاشا یہ خبر سن کر خوش ہو رہی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنی بڑی قیامت اس کے سر پھوٹنے والی تھی. وہ خاموشی سے اپنے آپ کو صاف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا. وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی. اس کا کہیں پر دل نہیں لگ رہا تھا. وہ بھی اپنے بستر پر لیٹا تھا جب مہوش کی روتی ہوئی آنکھیں اس کے سامنے آئی تھیں. اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. اس کے بھائی نے جو میری بہن کے ساتھ کیا اس کے بدلے میں تو یہ بہت کم ہے. ابھی شکر ادا کریں کہ وہ میرے نکاح میں تھی.
میں نے اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں بنایا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں بنا رہا تھا، لیکن دل تھا کہ کہیں لگنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر تھک چکا تھا۔ تھک ہار کر اٹھا اور اپنی بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، شاید خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب دل ہی بے چین تھا تو وہ خود کو کس حد تک مناتا۔ جب باہر نکل کر بھی اسے سکون نہ ملا تو اب وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیوں یاد آ رہی ہو مجھے؟ کیا تعلق ہے میرا تمہارے ساتھ؟ کوئی رشتہ نہیں ہمارے درمیان، پھر کیوں یاد آ رہی؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا اور پھر خود سے ہی نظریں چرانے لگا۔ وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، بس یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ کوئی اسے دیکھتا تو اس وقت بالکل دماغی مریض لگ رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ بزنس ٹائکون ہے جس کا بزنس کی دنیا پر رات چلتا ہے۔ مہوش خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ 2 دن پہلے یہ کمرہ اسے کتنا عزیز تھا، لیکن آج اسے یہ کمرہ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کا ایک پل کے لیے بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ وہ بے قصور ہو کر بھی خود کو گنہگار سمجھ رہی تھی۔ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی، شاید میں نے ہی ایسے انسان سے محبت کر لی جو میرے قابل نہیں تھا۔ اسے میری محبت کی تو قدر نہیں تھی، لیکن اسے تو میرے وجود کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اس کی بیوی تھی، اسے اس بات کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ وہ جیسے خود کے دل سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کسی انسان کے بارے میں اتنے اچھے کی امید رکھ رہی ہوں جو اچھا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے اب دن رات خاموشی سے گزرنے لگے۔ اسے نہ کھانے کی ہوش تھی، اب نہ پینے کی۔ کئی دن ایک ہی لباس میں گزار دیتی، ہر وقت بس اپنے بستر پر لیٹی سوچتی رہتی۔ مہوش کچھ کھا لو میری بیٹی، کب تک بھوکی رہو گی؟ اماں دل نہیں کرتا کچھ کھانے کو۔ بیٹی کچھ کھاؤ گی نہیں تو کمزور ہو جاؤ گی۔ مر نہیں جاؤں گی اماں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اپنی ماں کے سامنے؟ اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی، مر جاؤں گی تو مجھے سکون آ جائے گا، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لمحہ گھٹن محسوس ہوتی ہے مجھے۔ کبھی کبھار تو دل چاہتا ہے اپنی ہی جان لے لوں۔ مہوش آخر اس رات تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ، یہ 2 دن تم نے کہاں گزارے؟ کیا بتاؤں؟ بتانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، زندگی جیسے ختم ہی ہو گئی۔ میں تو وہ بدقسمت عورت ہوں جو سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ ایسے نہیں کہتے تو اور کیا کہوں اماں، میں بدقسمت ہی تو ہوں۔ صفیہ بیگم جان گئی تھی کہ وہ اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ اسے لے کر پریشان تو تھی، لیکن اسے مزید پریشانی دینے کے بجائے اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے دل کی ہر بات صفیہ بیگم سے کر دے تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے، لیکن وہ تھی کہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اب خاموش رہتی تھی۔ میزان کچھ کرو بیٹا، تمہاری بہن ٹھیک نہیں، نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ اسے پوچھو کہ وہ 2 دن کہاں پڑتی تھی، اس کے ساتھ تھی، اس کا غم ہلکا کرو، نہیں تو وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ میزان نے گہرا سانس لیا۔ اماں میں نے کئی مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کو تیار ہی نہیں۔ میں کس طرح اس سے بات کروں؟ میری تو سمجھ نہیں آ رہا کہ حیدر نے اسے کیا کہا ہے۔ حیدر کی اس سے ملاقات کب ہوئی اور یہ 2 دن کیا حیدر کے پاس رہی؟ لیکن کیوں؟ بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ وہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ وہ جو خاموشی سے کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کے سوال پر زخمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ایسے پوچھ رہے ہیں کہ اب شرمندہ مت ہو، پھر اگر تم مجھ سے خفا نہیں ہو تو کیوں ایسے بیٹھی؟ اب تو بات کلیئر ہو چکی نا، یا ابھی بھی تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، بس کچھ تھکاوٹ سی ہو گئی، شاید ذہنی تھکاوٹ، اسی لیے دل نہیں چاہتا بولنے کو، بات کرنے کو۔ دل چاہتا ہے بس خاموش رہوں، نہ کوئی مجھ سے بات کرے نہ میں کسی سے بات کروں۔ دیکھو مہوش، اگر ایسا کرو گی تو جینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ کیا کروں بھائی، آپ ہی بتا دیں، کیا کروں میں ایسا جو میں کھل کر سانس لے سکوں؟ میرا دم گھٹتا ہے۔
وہ بات بتا دو جو بات تمہیں پریشان کر رہی ہے، جو تمہیں اذیت دے رہی ہے۔ کیسے بتاؤں بھائی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بتا کر بھی کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، تم بس ریلیکس ہو جاؤ۔ اگر ابھی تم کچھ نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ، جب دل مطمئن ہوگا تب ہم سے بات شیئر کرنا، لیکن تب تک خود کو ایسے کمرے میں بند کر کے اذیت مت دو، نہ خود کو اور نہ اپنے گھر والوں کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں برا نہیں لگتا؟ تم ہماری بیٹی بہن ہو، ہمیں تمہاری تکلیف تم سے زیادہ محسوس ہوتی۔ خدا کے لیے خود کو ضائع مت کرو، باہر نکلو، اپنی پہچان بناؤ تاکہ ہر اس سے مقابلہ کر سکو جو تمہیں نیچے دکھانا چاہتا ہے، جو تمہیں برا بھلا کہتا ہے۔ میوش نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ دونوں گنہگار نہیں تھے تو پھر ایسے خود کو ضائع کیوں کر رہی تھی؟ چلو سارا دن بیٹھی مت رہا کرو، اٹھو اور آرام کرو، نہیں تو باہر آ جاؤ، مل کر باتیں کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، کل ملاقات کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اگلی صبح صاحب اٹھے تو میوش کو پہلے کی طرح کچن میں کھڑے ناشتہ بناتے ہوئے دیکھ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ شکر ہے خدا کا کہ میری بچی سمجھی تو صحیح، جیتی رہو، خوش رہو۔ ہمیشہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اب اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، خاص طور پر اپنے گھر والوں کو جن کا کوئی فیل نہیں تھا اور پھر بھی وہ سزا بھگت رہے تھے۔ بھائی، کیا آپ میرے لیے یونیورسٹی میں پتہ کر سکتے ہیں کہ امتحان کب ہو رہے ہیں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ اب منہ کالا کروا کر کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ پہلے ہی ہماری کافی بدنامی ہو چکی ہے، محلے میں نکلو تو ہر کوئی پھوٹ روتا ہے۔ صفدر صاحب جو اتنے دنوں سے خاموش تھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب ان سے برداشت نہ ہوا تو تانا دیے بغیر رہ نہ سکے۔ بس کر دیں صفدر صاحب، ساری زندگی آپ نے ایسے ہی گزار دی، کبھی تو اولاد کی سائڈ لے لیا کریں، تبھی تو اولاد کو اچھا سمجھ لیا کریں۔ کیا کچھ نہیں کیا آپ کی اولاد نے، آپ کو دکھاتے اور آپ ہیں کہ ہم اس کو اب ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی ماں کا ہاتھ تھپ تھپایا اور نے انہیں کچھ بھی کہنے سے روکا۔ بھائی، آپ پتہ کر کے مجھے بتا دیں، میں امتحان لیتا ہوں تاکہ اپنی پڑھائی آگے جاری رکھ سکوں، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میں آن لائن لیکچر لے سکتی ہوں کیا؟ میزان تو بہت خوش ہوا کہ اس کی بہن دوبارہ اپنی زندگی کی طرف آ رہی ہے اور اس سب میں وہ کسی کو بھی رکاوٹ بننے نہیں دے گا، اپنے باپ کو بھی نہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے باپ کو وارننگ دی تھی، اگر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا کیا یا میوش کی پڑھائی میں یا اس کی زندگی میں کوئی رکاوٹ لانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا آپ کا اور میرا اس کا رشتہ۔ کیا آپ رشتے میں میرے باپ ہیں؟ اگر باپ بن کر نہیں دکھا سکتے تو کم از کم دشمن ہی مت بنے، کیونکہ اب میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کی کوئی بھی حرکت، سمجھے آپ؟ صفدر صاحب خاموش۔ اب وہ جوان بیٹے کو کیا کہہ سکتے تھے؟ ہاں بس برا تو میں ہی، باقی سب اچھے۔ یہ سب تمہاری ماں کی پڑھائی پٹیاں جن کو تم اب میرے سامنے چلا رہے۔ مت بھولو میں تمہارا باپ، درجے میں تم سے کئی گنا بڑا۔ آج تک ہمیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا کہ آپ ہمارے باپ؟ آج تک ایسی کوئی خرد نظر کیوں نہیں آپ میں؟ تو باپ والے کوئی کام ہی نہیں۔ یہ تو بھلا ہو ہماری ماں کا جنہوں نے ہمیں ماں باندھ کر اور باپ بن کر پالا۔ اگر آپ کے سر پر رہتے تو اب تک ہم اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے، کیونکہ نہ تو آپ نے کمایا جاتا ہے، نہ ہی اپنی اولاد کی طرفداری کی جاتی ہے۔ بس نام کے باپ ہیں یا پھر اور کچھ نہیں تو اپنے بھائی کے بچوں کی تعریفیں کروا لو آپ سے، وہ تو آپ کے منہ سے ایسے نکلیں گی جیسے آپ کی سگی اولاد کی طرف سے ہو رہی ہوں۔ بھائی، ان سے بحث کرنا اور محض بیوقوفی چھوڑیں، آپ جائیں، آپ کو جاب کے لیے دیر ہو رہی۔ تم نے اپنی اولاد کو کیسے باپ کے سامنے زبان چلا رہے ہیں؟ دونوں شکر ہے کچھ سکھایا ہے، تبھی تو آج اس مقام پر آپ کے سر پر رہتے تو کچھ نہ کر پاتے۔ یہ میزان اور میوش کی بدولت ہی تھا کہ صفیہ بیگم دل کھول کر اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ ہاں بس اب اپنی اولاد بے شک غلط سائڈ ان کی ہی لینا، شوہر کا کیا ہے؟ اس کی نہ تو کوئی عزت ہے نہ ہی کوئی مقام، آپ پہلے شوہر بن کے تو دکھائیں۔ وہ اتنا کہتی ان کو اپنی سوچوں میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ حیدر 2 بہن بھائی تھے۔ والدین کا انتقال کب ہوا؟ جب وہ 10ویں جماعت میں تھا، تب سے اس نے اپنی بہن کو ایک ماں بن کر اور ایک باپ بن کر پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بہن کو لے کر بہت حساس تھا۔ اماں کیا بنا رہی ہیں ناشتے میں؟ وہ ابھی کچن میں داخل ہوئی تھی کہ کھانے کی خوشبو سے اسے متلی ہونے لگی۔ کیا ہوا بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پتہ نہیں اماں، سالن کی خوشبو سے مجھے متلی کا احساس ہو رہا ہے۔
کیا؟ لیکن ایسا کیا کچھ غلط کھا لیا تھا؟ نہیں اماں، میں تو یہاں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی۔ وہ متلی کرتی کمرے میں بھاگی تھی۔ صفیہ بیگم پریشان ہوتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ رام کو دیکھو کتنا پیلا زرد پڑ گیا ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ نہیں، مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، جانا تو ہوگا، ورنہ اپنی حالت دیکھو، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی گر جاؤ گی۔ اٹھو چلو، میں تمہارے منہ سے ایک اور لفظ نہیں سنوں گی۔ اماں آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ نہیں دیر میں میزان گھر میں داخل ہوا تھا۔ میزان اسے دیکھو صبح سے متلی ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا؟ کیوں نہیں جا رہی ڈاکٹر کے پاس؟ چلو میں تمہیں خود لے کر چلتا ہوں۔ میزان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ وہ ٹھیک تو ہے جی، آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کنڈیشن میں ایسے چکر آنا یا متلی ہونا عام بات ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے؟ اگر ہیں تو انہیں بلائیے۔ جی میری والدہ ہیں۔ میزان نے صفیہ کو کمرے میں بھیجا تھا، خود وہ باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے ٹھیک تو ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ اصل میں شاید آپ لوگ نہیں جانتے، وہ ماں بننے والی ہیں، اسی لیے ان کی یہ حالت ہے۔ صفیہ بیگم کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان ان کے سر پر آ گرے۔ ان کا چہرہ تو ایک دم سفید پڑ گیا تھا، اور وہ جو سب کچھ سن رہی تھی خاموشی سے زبان پر قفل لگائے بیٹھی تھی۔ میزان اور صفیہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھے تھے، لیکن وہ مطمئن تھی۔ یہ سب کیا؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مہوش، یہ سب کیا؟ مجھے جواب دو، تم جانتی ہو ابا کو یہ سب پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ اس دن تو تم مجھے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، آج میں تم سے پوچھتا ہوں اس دن کیا ہوا تھا؟ تم کہاں پر کس کے ساتھ گناہ کر رہی تھی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے بڑی نرمی سے ایک ہی جواب دیا تھا۔ کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، وہ گناہ نہیں ہے میرا بچہ، گناہ نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ صفیہ بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ ڈرامے، یہ تماشے ہمارے سامنے مت کرو، ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، تم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اب بس مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے، ہم اس گناہ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں نا یہ گناہ نہیں، میرا بچہ، آپ لوگوں کو حقیقت جاننی ہے نا؟ تو سنیں، حیدر کے دماغ میں یہ بات ہے کہ زرداشہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ بھائی نے کیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھے اغوا کیا اور پھر میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا۔ میں اس کے نکاح میں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ بتائیں بھائی کیا قصور ہے میرا؟ لڑائی آپ دونوں کی تھی، سزا کسے ملی؟ مجھے؟ کیوں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ عورت بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار کیوں ٹھہرائی جاتی ہے؟ اور اماں آپ، کیا آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں تھا جو اتنی بڑی بات آپ نے اتنے آرام سے کہہ دی؟ یہ بچہ میری کمزوری نہیں ہے، بچہ میری طاقت، لیکن ہم دنیا والوں کو کیا بتائیں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نکاح نامہ، کوئی پروف ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا سوائے دھوکے کے، تکلیف کے، آنسو کے اور زندگی بھر کی رسوائی کے۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی، اور اگر مر بھی جاؤں تو بھی اسے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے شادی صرف آپ سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن مہوش بھائی، اگر آپ کو سمجھ سے یہ میرے بچے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس شہر میں دارالامان بھی بہت فضول مت بولو، بہن ہو تم میری، ذمہ داری ہو میری، اور یہ بچہ مجھ پر بوجھ نہیں۔ میں خوفزدہ ہوں تو اس بات سے کہ لوگ تم پر انگلی اٹھائیں گے، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ مہوش کے آنسو بھری نگاہوں سے تلخی مسکرائی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، تب ہی تو اس کو سکون ملنا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زرداشہ کومے میں ہے اور حیدر کے پاس۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ زرداشہ غائب ہوئی اور اس کے بعد کبھی ملی ہی نہیں۔ یہ راز حیدر نے نہ جانے کیوں راز ہی رکھا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ سر میٹنگ ختم ہو چکی، سب آپ کے بولنے کا انتظار کر رہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کے مینیجر نے اسے ہوش دلائی تھی۔ ہاں کیا؟ سر کلائنٹس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں تو میں کدھر تھا؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ سر آر یو اوکے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آئی تھنک آئی نیڈ ریسٹ۔ اتنا کہتے وہ سب کو چھوڑ کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، ہر وقت خیال مہوش کی طرف رہتا تھا۔ ایک روز وہ آفس سے گھر جا رہا تھا جب مہوش کو بھرے بھرے وجود کے ساتھ پیدل گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔
پہلے تو اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے غور کیا تو وہ مہوش ہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے جاتا، وہ جلدی سے بس پہ سوار ہو کر گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ کیا میں باپ بننے والا؟ لیکن یہ بات مہوش نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ مہوش، میری مانا تو اس کے باپ کو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ نہیں اماں، اس کی صرف ماں اور کوئی نہیں، اور آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس پر اس کے باپ کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دیں گے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا جنازہ بھی حیدر نہیں اٹھائے، ورنہ میں آپ لوگوں کو روز قیامت معاف نہیں کروں گی۔ یہ کیسی فضول باتیں کر رہی، وہ بھی اس حالت میں؟ اچھا سوچو، اچھا گمان رکھو گی تو اچھا ہی ہوگا۔ پتہ نہیں بیٹھی بیٹھی کیا سوچتی رہتی۔ تمہیں یونیورسٹی داخلہ دلوایا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے تو فضول کی سوچوں سے نجات ملے گی، لیکن تم تو ابھی بھی وہیں پر ہی اٹکی ہوئی۔ مہوش رونے لگی تھی۔ اماں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی جیسے رک گئی، میری زندگی میں اب کچھ نہیں رہا، سب جیسے ختم ہو گیا۔ اماں، یہ زندگی اتنی لمبی کیوں؟ یہ کب ختم ہوگی؟ وہ گھنٹوں گھٹنوں پر سر رکھ کے رونے لگے۔ صفیہ بیگم کو اپنی بیٹی پر ترس آیا۔ بس میری بچی، صبر کرو، صبر کا دامن تھاما ہے نا تو دیکھنا رب کریم تمہیں بڑے رنگ لگائے گا۔ اماں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زرداشہ گئی تو گئی کہاں؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ خیر تم کھانا کھاؤ اور جا کر آرام کرو، اتنی دیر ایسی حالت میں بیٹھنا بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ میڈیکل سٹور پر زرداشہ کے لیے دوائیاں لینے آیا تھا، اور میزان مہوش کے لیے۔ حیدر اور میزان کا ٹکراؤ ہوا تو دونوں نے نفرت سے ایک دوسرے سے چہرہ پھیرا تھا۔ حیدر کے دماغ میں مہوش کا وہی بھرا بھرا وجود آیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتا، ان دونوں کے درمیان میں سلیمان عجیب سی حالت میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سلیمان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، جسم جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ 1 سال کے اندر اندر سلیمان کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی۔ حیدر تو سلیمان کو نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس نے نظر انداز کیا، لیکن اگلے ہی لمحے میزان کو سلیمان کا گریبان پکڑے ہوئے دیکھ وہ حیران ہو گیا تھا۔ زرداشہ کہاں پر؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، زرداشہ کہاں پہ؟ حیدر بے یقینی سے میزان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے؟ چھوڑو اس کو، ہوش میں تو ہو، کسی کا بھی گریبان پکڑ کر پوچھ رہے ہو زرداشہ کہاں پر؟ تم نہیں جانتے یہ کون؟ میں جانتا ہوں، یہ زرداشہ کو پسند کرتا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زرداشہ اسی کے پاس۔ بولو کہاں پر ہے زرداشہ؟ وہ میرے پاس نہیں تو کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ سلیمان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس دن اس نے اس کے گھر آ کے پھینک دیا تھا۔ میزان نے سلیمان کا گریبان چھوڑا تھا۔ حیدر پھٹی نگاہوں سے سلیمان کو دیکھ رہا تھا۔ اب تم سچ بتاؤ گے یا میں پولیس کو بلاؤں؟ اسے گریبان سے پکڑ کر حیدر کے گھر لے گئے اور تبھی اس نے سچ بتایا کہ سلیمان زرداشہ کو پیار کرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اس سے شادی کرنے کا کہا، لیکن زرداشہ کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ میزان سے شادی کرے گی۔ سلیمان چونکہ امیر خاندان سے تھا، اسی لیے زرداشہ کو اٹھانے میں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ وہ زرداشہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن زرداشہ نے مولوی کے سامنے بھی انکار کر دیا تھا۔ تبھی میں نے غصے میں اس کی عزت تار کر دی، اسے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت میزان کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں، لیکن اس کی زبان سے میزان لفظ نہیں نکلا تھا۔ لیکن میں نے جو زرداشہ کے ساتھ کیا، مجھے اس کی سزا مل گئی۔ میرے دونوں گردے فیل ہو چکے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ میں زرداشہ سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن حیدر نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی درگت بنا دی تھی۔ تمہیں زرداشہ سے بات کرنی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی جگری دوست پر شک کیا، تمہاری وجہ سے ہم دونوں کی اتنی گہری دوستی ختم ہو گئی۔
تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے دور، ایک لڑکی کی میں نے زندگی اجیرن کر دی، اس سے پل پل تکلیف تھی، میرا بچہ آج مجھ سے دور، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اور تم کہتے ہو تمہیں معافی چاہیے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں جان سے نہ مارتا، بلکہ تمہیں پل پل مارتا۔ تمہاری وجہ سے 2 عورتوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ حیدر اسے مسلسل مار رہا تھا، تبھی میزان آگے بڑھا۔ چھوڑ دو حیدر، وہ مر جائے گا، وہ تو پہلے ہی موت کے کنارے پر۔ ان جیسے گھٹیا لوگوں کا مر جانا ہی بہتر، جو محبت کے نام پر دھبا۔ ارے تم نے تو محبت پر سے بھروسہ ہی اٹھا لیا۔ ہمارا یہ کیسی محبت تھی تمہاری؟ سلیمان وہاں سے جا چکا تھا۔ حیدر اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا۔ اگر زرتاشا گھر کے آگے آ کر رکی تھی تو وہ گئی کہاں پر؟ زرتاشا میرے پاس ہی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ کوما میں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نہیں یقین تو جاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میزان اور حیدر کی دوستی ایسی ہی تھی۔ میزان نے اسے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر اس کی جگہ میزان ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا جو حیدر نے کیا، لیکن اس سب میں مہوش کو نہ لاتا۔ وہ اس وقت حیدر کا صرف اتنا قصور نکال رہا تھا کہ وہ مہوش کی زندگی برباد نہ کرتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ مشینوں میں جکڑی پڑی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ خوبصورت حسین لڑکی آج زندہ لاش بنی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا تھا، اس کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر اسے پورا دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتے وہ زرتاشا کے پاس پہنچا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لیا، زرتاشا کے وجود میں جیسے حرکت ہوئی تھی۔ حیدر دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ زری اور پھر کھولو، دیکھو میں آیا، میزان تمہارے پاس، تمہارا مانی۔ زرتاشا کی انگلیاں حرکت کرنے لگیں۔ تبھی حیدر نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ 1.5 سال کے کومے کے بعد یا تو انسان وینٹیلیٹر پر چلا جاتا ہے یا پھر سیدھا اس کی موت ہو جاتی، لیکن آپ کی بہن ریکوری کی طرف آ رہی۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی سر، وہ میرے دوست سے محبت کرتی تھی، آج میرا دوست اس سے ملنے آیا، یہ تبدیلی آئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انہیں ایسے ہی خوش رکھیں، اپنی طرف متوجہ کریں، ان سے باتیں کریں، اللہ نے چاہا تو انہیں ایک مرتبہ پھر سے زندگی ملے گی۔ حیدر نے شرمندگی کے مارے میزان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم میری بہن سے ملنے آ سکتے ہو؟ میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میزان نے بے یقینی سے حیدر کی طرف دیکھا۔ سوچ لو، اب کی مرتبہ آیا تو تمہاری بہن کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، اور اگر تو مجھے خالی ہاتھ بھیجنے کی کوشش کی تو میں تیری جان لے لوں گا۔ اب اپنی بہن کو بیوہ کرے گا کیا؟ حیدر نے بھرائی آنکھوں سے میزان کو چھیڑا تھا۔ تبھی دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے آنے والا وقت ان دونوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش لانے والا۔ ابھی وہ دونوں ہنسی مذاق کر ہی رہے تھے جب میزان کے نمبر پر فون آنے لگا۔ ارے یار، گھر سے کیوں؟ رک، ہیلو، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بھائی، میری حالت بالکل ٹھیک نہیں، لیکن نہ اماں گھر پر ہے نہ ابا۔ اماں سے بات ہوئی ہے، وہ 1 گھنٹے تک پہنچیں گی، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بھائی آپ کہاں پر ہیں؟ جلدی آ جائیں نا۔ مہوش تمہیں کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو، میں آ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دشمن جہاں کس حالت میں تھی؟ حیدر یہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حیدر ابھی مت آؤ، اگر اس نے تمہیں اپنے ساتھ دیکھ لیا تو اس کی حالت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں اسپتال پہنچ جاؤں گا تم وہاں پر آ جانا، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر دوں گا۔ میزان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ حیدر بے چین تھا اپنی زندگی سے ملنے کے لیے۔
لیکن ابھی وہ اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے صبر کرتے ہوئے گھر پر ہی رہا۔ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے نظام کو بھی گھر پہنچتے ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ وہ جس وقت گھر پہنچا تبھی اس کی نظر زمین پر گری مہوش پر پڑی تھی، جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، میری بہن ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ یہاں پر انتظار کریں۔ مہوش کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا۔ صفیہ بیگم بھی آ گئی تھی اور دوسری طرف حیدر بھی پہنچ چکا تھا۔ صفیہ بیگم نے جب حیدر کو دیکھا تو وہ غصے سے چہرہ موڑ گئی۔ میزان نے انہیں کچھ بھی کرنے سے روکا تھا۔ اماں، یہ وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کا۔ یہ لڑکا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اسے بولو کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ اس کی وجہ سے میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی۔ کچھ دیر کے بعد ایک معصوم سا فرشتہ ہاتھ میں لیے نرس باہر آئی تھی۔ سب کے چہروں پر عجیب سی خوشی چمک رہی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا۔ لیکن نرس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عموماً بچے کو ہاتھ میں پکڑے نرسیں دیکھ ہی جاتی ہیں۔ ایک اسٹریچر باہر آیا۔ وہ جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اسٹریچر پر پڑا وجود دیکھ کر وہ سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ بچے کی زندگی کو بھی خطرہ تھا، اسی لیے ہمیں ایک کو ہی بچانا پڑا۔ اگر ہم بچے کو نہ بھی بچاتے تو پیشنٹ زیادہ دن تک نہیں بچ سکتی تھی۔ سب کو لگا انہوں نے کچھ غلط سنا، ان کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ میزان آگے بڑھا تھا، اس سے مہوش کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ یہ سب ان سب کے لیے اتنا اچانک تھا کہ کوئی بھی اس حقیقت کو قبول کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مہوش ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ مشی، آنکھیں کھولو، کھولو نا آنکھیں، دیکھو اپنے بچے کو، دیکھو تمہارا بیٹا مہوش، دیکھو نا آنکھیں کھول کر۔ میزان پاگلوں کی طرح اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفیہ بیگم جیسے سکتے میں تھی اور حیدر، وہ تو اپنی جگہ آنکھیں پھاڑے بس مہوش کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی تو مر جاؤ میری بلا سے۔ اسے اپنے اور مہوش کے الفاظ یاد آئے تھے، لیکن آج اس کو فرق پڑ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، اس کو لگ رہا تھا اس کے ہاتھ سے سب نکل گیا۔ سوچ کیوں نہیں سکتا تھا کہ مہوش کا کہا سچ ہو جائے گا؟ کیا وہ حیدر سے اتنی محبت کرنے لگی تھی؟ حیدر بس سوچ کے رہ گیا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو حیدر خاموشی سے گھر کے اندر تاکہ ہوا تھا، اور جیسے ہی جنازے کو ہاتھ لگایا تو صفیہ بیگم ایک دم تڑپ اٹھی۔ ہاتھ مت لگانا، ہاتھ مت لگانا اس کو، جتنی تکلیف تم دے چکے ہو اس کو اتنی کافی۔ اس نے مجھے مرنے سے پہلے خاص تاکید کی تھی کہ تم اس کی میت کو ہاتھ نہ لگاؤ، نہ ہاتھ لگانے دیا جائے۔ اماں، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں۔ میں اپنی بچی کو مزید تکلیف نہیں دینے دوں گی۔ یہ لڑکا میری بچی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور حیدر مہوش کو آخری مرتبہ چھو بھی نہیں پایا تھا۔ شاید سچی محبت کرنے والوں کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو محبت کی قدر نہیں کرتے وہ حیدر کی طرح خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا۔ حیدر کی زندگی بالکل بدلتے رہ گئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح کبھی کہیں بیٹھا ملتا تو کبھی کہیں۔ اسے نہ تو اپنی ہوش تھی نہ ہی زرتاشا کا خیال تھا۔ وہ قبرستان کی دہلیز پر کھڑا دور سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی قبر تک پہنچا تھا۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ تم نے مجھے عمر بھر کے لیے سزا دے دی؟ ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، ہمارے بچے کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا ہر ایک لفظ اس کے چہرے پر تماچے مار رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ بہت شخص تھا جس نے اپنی قسمت میں عمر بھر کے لیے دکھ، تکلیفیں اور پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، دولت، لیکن نہیں تھا تو سکون نہیں تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی تو وہ اپنے ہوش میں۔ اس نے جیسے ہی فون دیکھا تو وہ گھر سے تھا۔ مہوش کو گئے آج 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ حیدر کا بیٹا بی بی صفیہ بیگم کے پاس تھا۔ کیونکہ اسے اپنی ہوش نہیں تھی تو بچے کو کس طرح سنبھالتا؟ سر میڈم کو ہوش آ گئی۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ سامنے زرداشت آنکھیں کھولے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فی الوقت اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دیکھیں 1.5 سال کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ تھوڑا وقت نہیں،
1.5 سال ایک جیتا جاگتا وجود بے سود لیٹا رہا۔ اب آہستہ آہستہ ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ روحان کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ نہیں ماما، میں نہیں رکوں گا، ڈیڈ آ گئے۔ بھائی، زرتاشا جلدی سے حیدر کو سینے سے لگ گئی۔ ارے یہ چینپ کیوں تنگ کر رہا ہے اپنی ماما کو؟ ڈیڈ، بابا کہہ رہے تھے آپ کی ماما نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں تو بس بابا کا بدلہ لے رہا ہوں۔ حیدر کے چہرے پر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد مسکراہٹ آئی تھی اور زرتاشا کا زندگی سے بھرپور قہقہہ گونجا تھا۔ زرتاشا ٹھیک ہوئی تو میزان نے اس سے شادی کا پیغام بھیجا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے زرتاشا چاہیے، بچہ میرے نصیب سے ہوگا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ میں اولاد دے گا۔ اور یہ روحان تمہارا اور مہوش کا بیٹا، یہ کون پالے گا؟ ہم نے ہی پالنا ہے اب۔ تمہاری نئی بیوی تو اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ بس کر دو میزان، پچھلے 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں مجھے شادی نہیں کرنی اب۔ تو یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ مہوش کی یادوں کے سہارے، وہ لمحے جو اس نے میرے ساتھ گزارے۔ زندگی صرف یادوں کے سہارے نہیں گزرتی، میں گزار لوں۔ حیدر نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ در حقیقت وہ مہوش کی جگہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا، اس کے جیتے جی اسے سکون نہیں دے پایا تھا، لیکن اس کا ایسا ماننا تھا کہ اب مرنے کے بعد میں اس پر سوکن نہیں لانا چاہتا۔ وہ روز قیامت اس کے سامنے مزید شرمندگی سے بچنا چاہتا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ صفیہ بیگم بیٹی کے غم میں جلد ہی اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئی تھی۔ صفدر صاحب اپنی انا میں اولڈ ہاؤس جا چکے تھے۔ روحان کو زرتاشا اور میزان پال رہے تھے، اور حیدر مہوش کے نام پر ایک کمپنی کھولے اس کو اونچائی تک لے جانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وقت ملتا تو وہ وقت مہوش کے پاس گزارا تھا۔ محبت ناقدری کرنے والوں کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارتی ہے کہ انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔